السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو 65 سالہ جشن خدمات شیخ الاسلام جو کہ جشن سید و سالانہ فاتحہ پیرانی اماں سیدہ شمیمہ خاتون علیہ الرحمہ کے موقع بموقع منعقد کیا گیا ہے، آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ ملک ہندوستان کے مختلف دور دراز کے صوبوں سے آئے ہوئے آپ تمامی حضرات کا ہم شیخ الاسلام ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران دل کی اتاہ گہرائیوں سے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سال کا یہ جو جشن سید اور سالانہ فاتحہ پیرانی اماں ہے، جسے ہم نے منسوب کیا ہے 65 سالہ جشن خدمات شیخ الاسلام کی طرف، چونکہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو دینی ملی خدمات انجام دیتے ہوئے 65 سال کا عرصہ یہ جو گزرا ہے، اسی مناسبت سے اس سال کے جشن سید اور سالانہ فاتحہ کو ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز فرمائے۔ جس طرح ایک عرصہ دراز سے حضرت دین متین کی خدمات انجام دیتے چلے آئے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت ایک عرصہ دراز تک حضرت سے دین متین کی خدمت لیتا رہے اور ہمیں حضرت کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی کے صبح و شام کو بحسن خوبی ایک سچے پکے مسلمان کی طرح گزارنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ عزیزان اسلام، دامن وقت ذرا تنگ ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کے اسکیڈول میں کافی ساری چیزیں ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی جو تاکید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو بڑے مختصر سے انداز میں آپ کے درمیان رکھ کر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، لہٰذا چند منٹوں میں بنا کسی تمہید کے ہم ذکر شریف کی اس محفل کو آپ کے اور اپنے درمیان اس ذکر الہی سے اپنے آپ کو ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور آج کے اس پر آشوب دور میں، آج کے اس پر فتن ماحول میں، آج کے نشیب و فراز سے بھری ہوئی اس دنیا میں ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بن کر جینے کی توفیق دے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بنا کسی تمہید کے چند اذکار ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے، جس میں سے پہلا ہے، حدیث شریف ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ذکر بہت پسند تھا، آپ کثرت سے یہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ ذکر ہے
جسے آج ہم اور آپ کر کے اپنے دل و دماغ کو صاف کرنے کی، تصفیہ قلب، تصفیہ ذہن کی نیت سے ہم یہ ذکر کریں گے. جب ہم یہ ذکر کریں گے تو کچھ وقت کے بعد ہماری آواز بلند ہو جائے گی. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب آپ کو بھی ہمارے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا جب ہماری آواز رک جائے گی، آپ کو سنائی نہیں دے گی، لیکن آپ کو ذکر کو جاری رکھنا ہے. پھر ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ اشارہ آپ کو درود شریف کی شکل میں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شکل میں آپ کو اشارہ ملے گا. تب آپ کو خاموش ہو جانا ہے. اس کے بعد ہم دوسرا ذکر کریں گے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں آواز سے آواز کو ملا کر ذکر کرنا ہے. پہلا ذکر جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو اپنی گردن کو لا الہ کہہ کر آسمان کی طرف، آپ کا جو الٹا ہاتھ ہے، آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہے، آپ کا جو ڈابا ہاتھ ہے، اس کی طرف آسمان میں لے جانا ہے، کندھے کی طرف لا الہ کہہ کر. اور الا اللہ کی ضرب، الا اللہ کی چوٹ ہمیں اپنے دل پر مارنی ہے. پہلے آپ ہمیں دیکھیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دوسرا ذکر اس فہرست میں، اس کڑی میں جو ہے وہ ہے الا اللہ کا. یہ وہ ذکر ہے جو حضرت غریب نواز سرکار کثرت سے فرمایا کرتے تھے. الا اللہ، جس طرح ابھی ہم نے کیا اسی طرح آپ کو اپنی گردن آپ کے داہنی جانب، میں نے غلط بتا دیا تھا شروع میں، ڈابا بول دیا تھا، رائٹ ہے، جمنی طرف جو ہے، رائٹ ہینڈ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف آسمان میں لے جانا ہے. اور الا اللہ کی ضرب جو ہے آپ کو اپنے دل پر لگانی ہے. آپ ایک دو بار ہمیں دیکھیں، پھر ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. الا اللہ، 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 الا اللہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس زمرے میں، اس کڑی میں جو تیسرا ذکر ہے عزیزان اسلام، وہ ہے اللہ ہو کا. یہ وہ ذکر ہے جسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے. بہت زیادہ آپ فرماتے تھے. جو بھی ذکر آپ اذکار کرتے تھے اس میں اس ذکر کو، اللہ ہو کے ذکر کو آپ زیادہ فرماتے تھے، کثرت سے فرماتے تھے. اس میں بھی ہمیں اسی طرح آپ کو اپنی گردن کو اپنے داہنے طرف، جمنے ہاتھ کی طرف آسمان میں لے جانا ہے اللہ کہہ کر، اور ہو کی ضرب، ہو کی چوٹ آپ کو اپنے دل پر لگانی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جیسے جیسے ہم یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی حضرت غوث اعظم کے صدقہ طفیل، حضرت غریب نواز کے صدقہ طفیل، ہمارے دل کی سیاہی جو ہے وہ خوبصورتی میں، نور میں بدلتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک دو بار آپ ہمیں دیکھیں، پھر ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. اللہ ہو، 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 اللہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے ہی اختصار کے ساتھ عزیزان ملت، ہم چونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی تمہید بھی نہیں باندھی، ڈائریکٹ، چونکہ وقت بہت تنگ ہے اور ہمارے پروگرام کا اسکیڈیول بہت زیادہ ہے. کم وقت میں ہمیں بہت کچھ آپ کے درمیان رکھنا ہے، چونکہ اس دور دراز سے، اس گرمی میں صرف آپ حضرات صرف اور صرف اپنے رہبر، اپنے ہادی، ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے دیدار کی خاطر، ان سے دعائیں لینے کی خاطر، ان سے فیوز و برکات لوٹنے کے لیے، ان سے دوبارہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں کو آپ کے درمیان رکھیں، اور آگے کی بھی جو مصروفیات ہے اس وجہ سے اس چیز کو ہم نے مختصر کیا ہے. اب اسی زمرے میں، اس فہرست میں جو اگلا ذکر ہے وہ ہے اللہ 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 ہو کا. حضرت غازی پیا سرکار کا یہ ذکر ہے، وہ ذکر جو حضرت غازی پیا سرکار کثرت سے فرمایا کرتے تھے، یہ وہ ذکر ہے. اس میں پہلے آپ اس کا طریقہ سماعت کریں. سب سے پہلے حضرت غازی پیا اپنی گردن مبارک کو آسمان کی طرف لے جاتے تھے اور بولتے تھے اللہ. اس کے بعد داہنی طرف، جمنی باجو لے جاتے تھے اور بولتے تھے اللہ. پھر ڈابی طرف لے جاتے تھے اور بولتے تھے اللہ. پھر زمین کی طرف لے جا کر بولتے تھے ہو. تو محفل لگی ہوئی تھی، کسی سوالی نے دستے سوال دراز کیا کہ سرکار، آپ کے ذکر کا یہ جو انوکھا انداز ہے، اسلوب ہے، طریقہ ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ اس طرح سے ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ تو دیکھیے، مختصر سے لفظوں میں حضرت غازی پیا سرکار کی فکر آپ کے مابین رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ والوں کے جو جملے ہوتے ہیں، ان کے جو گفتگو ہوتی ہے، مختصر سی باتوں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے. حضرت غازی پیا سرکار سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے ذکر کا یہ انوکھا انداز ایسا کیوں ہے، آپ اس طرح ذکر کیوں فرماتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا
کہ اے میرے خدا کے بندے، اے میرے نبی کے امتی سن، میرے خدا کی نعمت مجھے ہر جانب سے ملتی ہے، لہٰذا میں ہر طرف ذکر کر کے اپنے خدا کی ملنے والی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا خدا آسمان سے بھی نعمت عطا فرماتا ہے، میرا خدا زمین سے بھی مجھے نعمت دیتا ہے، داہنی اور بائیں جانب سے بھی میرے خدا کی نعمتیں مجھے نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، لہٰذا میں ہر سمت سے اپنے خدا کے ذریعے ملنے والی نعمتوں کا شکریہ، اس کا ذکر ادا کر کے کرتا ہوں۔ تو عزیزان اسلام، آج ہم حضرت غازی پیر سرکار کے محبوب، ان کا جو پسندیدہ طریقہ تھا، ان کا جو ذکر کرنے کا اپنا نرالا انداز تھا، ہم گنہگار، سیاہکار، خطاکار، نافرمان خدا کے بندے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے حضرت غازی پیر سرکار کے اس پسندیدہ طریقے پر ذکر کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت خدا کی بارگاہ میں چاہیں گے کہ اللہ رب العزت پیارے حبیب کے صدقہ طفیل، حضرت غازی پیر سرکار کے صدقہ طفیل ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پہلے آپ مجھے دیکھیں گے، اپنی گردن آپ کو پہلے آسمان کی طرف لے جانی ہے اور بولنا ہے اللہ۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی گردن آپ کے جمنی بازو، رائٹ ہینڈ، داہنے ہاتھ کی طرف لے جانی ہے اور بولنا ہے اللہ۔ پھر آپ کو آپ کی گردن اپنے ڈابی بازو، الٹے ہاتھ کی طرف لے جانی ہے، کندھے کی طرف، اور بولنا ہے اللہ۔ پھر آخر میں زمین کی طرف لے جاتے ہوئے بولنا ہے ہو۔ ایک دو بار آپ ہمیں دیکھیں، پھر ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ 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 ہو، 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 اللہ 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 ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عزیزان اسلام، آج کی اس فہرست میں آخری ذکر، جس کے بعد ہماری یہ محفل کا اختتام ہوگا، اس کے بعد آگے کا جو پروگرام ہے وہ آپ کے اور ہمارے درمیان رکھا جائے گا۔ یہ ذکر ہے مولا کائنات کا پسندیدہ ذکر، وہ ذکر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، زیادہ کیا کرتے تھے۔ وہ ذکر ہے حق ہو کا، حق ہو۔ اس میں حق بول کر وہی انداز ہمیں اور آپ کو اپنی گردن اپنے جمنے کندھے کی طرف، جمنے ہاتھ کی طرف، داہنے ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی طرف آسمان میں لے جانا ہے اور بولنا ہے حق، اور اس کے بعد ہو کی ضرب، ہو کی چوٹ، ہو کی صدا ہمیں اور آپ کو اپنے دل پر لگانی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جب ہم حق بولیں گے تو ہمارے دماغ کی صفائی ہوگی، اور جب ہو بولیں گے تو ہمارے دل کی صفائی ہوگی۔ تو ایک دو بار آپ ہمیں دیکھیں، اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ چونکہ اپنی آج کی اس محفل کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک دو بار آپ ہمیں دیکھیں گے، پھر ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے۔ حق ہو، 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 حق
हु हक 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 हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमने सहाबाए किराम के तरीक़े पर, औलियाए इज़ाम के तरीक़े पर, आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसंदीदा तरीक़े पर अपने हक़ीर, अपने नाक़िस अंदाज़ में ये जो ज़िक्र करने की कोशिश की है, सआदतें हासिल की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दस्त बस्ता यही इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस टूटी फूटी इन कोशिशों को कबूल फरमा ले। अपनी बारगाह में हमारी इस आज की नाक़िस कोशिश को, इबादत को मौला कबूलियत का दर्जा अता फरमा। बिलखुसूस मौला आज दूर दराज से मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ सूबों से चल कर यहाँ तेरे जो नेक बंदे, तेरे महबूब के उम्मती, तेरे बंदों में से एक बंदे सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ़ी जीलानी के अक़ीदत व मोहब्बत का जाम पीने वाले उनके पैरोकार आए हुए हैं मौला। इनके आज के इस सफ़र को कबूल फरमा ले मौला। सफ़र की जिन सुऊबतों को बर्दाश्त करके ये आए हैं मौला, आज इनके जो भी छोटे बड़े गुनाह हों मौला, उन्हें माफ़ फरमा दे। हम तमाम के जो भी गुनाह मौला हमसे आमदन सहवन कबीरा सगीरा गुनाह हुए हैं मौला, तू अरहमुर राहिमीन है, रहम फरमा दे मौला। तू माफ़ फरमाने वाला है, बख्श दे, माफ़ फरमा दे मौला। बिलखुसूस हम तमाम तेरे बंदों को नमाज पंजगाना का आदी बना दे मौला। जमात से हम बंदों को नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारी माँ बहनों को, अपनी बंदियों को 5 वक्त नमाज पढ़ने का जज्बा अता फरमा दे। बुराइयों को हमारे दिलो दिमाग से दूर फरमा दे मौला। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे काम और नेक काम का जज्बा अता फरमा। मेरे अब्बू जान हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की उम्र में, इल्म में, अमल में, सेहत में बरकतें अता फरमा मौला। उनके साए करम को, साए आतिफत को, साए करम को हम पर दराज फरमा दे मौला। आज जितने भी जानिसारान ने शेखुल इस्लाम इस वादिये अशरफ में, वादिये सैयद में, वादिये मदनी में मौजूद हैं मौला, इनके जो हाथ, हमारे हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं, इन उठे हुए गुनहगार हाथों की लाज रख ले मौला। अगर इन हाथों को हम तेरी बारगाह में ना उठाएंगे मौला, तो किसकी बारगाह में उठाएंगे मौला। हम बेशक हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, ख़ताकार हैं, नाफरमान हैं, लेकिन हैं तो मौला तेरे बंदे, हैं तो तेरे महबूब के उम्मती मौला। प्यारे हबीब का वास्ता मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। प्यारे हबीब के सदक़ा तुफ़ैल मौला, आज कुछ ऐसे भी तेरे बंदे यहाँ मौजूद होंगे जो बेरोज़गार होंगे मौला। प्यारे हबीब के सदक़ा तुफ़ैल अपने उन बेरोज़गार बंदों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा दे मौला। कुछ ऐसे भी तेरे कलमा गो बंदे यहाँ आज इस वादिये सैयद में मौजूद होंगे मौला, जो तरह तरह की परेशानियों में, बीमारियों में, आज़ारियों में मुब्तला होंगे मौला। उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दे मौला। आज कुछ ऐसे भी तेरे बंदों ने इस महफ़िल में, इस मजलिस में हाज़िरी देने की सआदतें हासिल की होंगी, जिनके घर वाले, जिनके रिश्तेदार, जिनके खूनी क़राबतदार, जिनके अपने, जिनके दोस्त अहबाब इस दुनिया से चले गए होंगे मौला। उन जाने वालों को जन्नत में प्यारे नबी के कदमों में जगह अता फरमा, जिवारे रसूल अता फरमा मौला। हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के ज़रिए जो भी मुल्क व मिल्लत में खिदमात अंजाम दी जा रही हैं मौला, उन्हें अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। बिलखुसूस जानिसारान शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के जितने भी वाबस्तगान मौला पिछले चंद दिनों से इस 65 साला जश्न खिदमत शेखुल इस्लाम
جو کہ جشن سید اور سالانہ فاتحہ پیرانی اماں کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے، اس میں جتنے بھی جانثاران شیخ الاسلام صبح و شام جنہوں نے اپنی ایک کر دی ہے مولا، ان تمام کی ان تمام خدمتوں کو قبول فرما لے مولا۔ آگے ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ کے جو بھی عزائم ہیں، جو منصوبے ہیں، جو خیالات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو آرزو ہیں مولا، انہیں قبولیت کا جلد از جلد انہیں ہم انجام تک پہنچائیں، ایسی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔